الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اخلاق کا گرتا معیار دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور آج بھی حضور کی سیرت کا جو یہ پہلو ہے، لوگ پڑھ کر سن کر ایمان لے کے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے پیکر تھے، اور نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں یہ معیار گرتا جا رہا ہے۔ اخلاق حسنہ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھی عادتیں، اچھی باتیں ہم سے دور ہو رہی ہے، ہم ان باتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور اس کو اپنائیں، حسن اخلاق کا پیکر بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے عرصے میں عرب سے عجم تک اسلام کا پیغام پہنچایا، اور لوگ ایمان لے کے آئے، مسلمان ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھ کر۔ قوموں کی ترقی کا انحصار اخلاقی کردار پر منحصر ہے۔ جو قوم جس قدر اخلاق مند ہوتی ہے، اس کی ترقی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جس قوم کے اندر سے جو ہے اخلاق ختم ہو جائے، اس قوم کی تنزلی اور بربادی طے اور فکس ہے۔ لہٰذا ہم اگر ترقی، انتی اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اخلاق حسنہ کو اپنانا پڑے گا، حسن اخلاق کا پیکر بننا پڑے گا، بری عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ دیکھیے، آپ کو بہت تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، راستے تنگ کیے گئے، آپ کے اوپر اجڑیاں رکھی گئی، گالی گلوچ کیے گئے، پتھر برسائے گئے، آپ لہو لہان ہو گئے۔ باوجود اس کے آپ نے کبھی بد دعائیں نہیں کی، نہ کبھی آپ نے اس کے اوپر جو ہے کچھ کارروائی کی ہو۔ ہمہ وقت آپ صرف دعا دیتے رہے، ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ جو انتقام اور بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے جو ہے سب کو اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے اور لوگوں کے دلوں کو بھی جیت لیے۔ مکہ کی فتح کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اوپر بھی آپ جو ہے فاتح بن گئے، دلوں کے اوپر بھی آپ کی حکمرانی صرف اس لیے بڑی کہ آپ نے لوگوں کو معاف کر دیے۔ آج ہمارے سماج میں دیکھیے، اخلاق حسنہ کا گرتا معیار، گالی گلوچ، بڑوں کی عزت نہیں، چھوٹوں سے پیار نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے پیار نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ سخت تاکید ہے کہ بڑوں کی عزت کی جائے، چھوٹوں سے پیار کیا جائے۔ جس دن ہمارے سماج میں اس طرح کا ماحول ہوگا، اس طرح کی باتیں پائی جائے گی کہ ہم کس و ناکس جو ہم سے بڑے ہیں اس کی ہم اگر عزت کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ہم اس سے پیار کریں، بھلائی کی باتیں کریں، تو انشاءاللہ اس دن سماج سے نفرت، عداوت، دشمنی، بغض، حسد، کینہ سب ختم ہو جائے گا، اور امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے گھر میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں،
آپس میں اتحاد پیار محبت دیکھنا چاہتے ہیں، ایک جہتی دیکھنا چاہتے ہیں، یا یہی چیز ہم اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے میں، علاقے میں، گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے خطے میں یا اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوشحالی ہو، ایک جہتی ہو، خیر خواہی ہو، باہمی محبت و مودت ہو، عقیدت ہو، اتحاد ہو، تو ہم اس حدیث کو اپنائیں، کیا کہ جو ہم سے بڑے ہیں ہم اس کی عزت کریں، جو ہم سے چھوٹے ہیں ہم اس سے پیار کریں۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بڑوں کی عزت کر رہا ہے، چھوٹوں سے پیار کر رہا ہے اور دوسرے اس بات پر عمل نہیں کر رہے۔ ہر کوئی، ہر شخص، ہر کس و ناکس اس بات پر عمل کرے، انشاءاللہ وہاں امن و شانتی کا ماحول پیدا ہوگا اور وہاں وہ جگہ جو ہے، وہ ماحول جو ہے امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم میں اتنی برکتیں ہیں کہ ساری عداوتیں اور دشمنیاں ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن فرامین مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کرنے کے بجائے ہم دور بھاگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کی تاریخ سے، سیرت سے، ہسٹری سے بہت دور جا چکی ہے۔ قوم مسلم اگر ترقی کرے گی تو صرف تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے کی بدولت ہی۔ جب تک ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے اور نبی علیہ السلام کی زندگی، کردار، اخلاق کو ہم اپنے اندر نہیں سمائیں گے، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔